يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. عزاداران شہزادی کونین ایام فاطمیہ ہے. اسی سلسلے کی بہرحال مجالس خدمت میں بندہ حقیر آپ کی چند بیانات اور ٹوٹے پوٹے جو بہرحال ہم ادا کر سکتے ہیں. بہرحال بی بی کے فضائل تو ہم بیان نہیں کر سکتے چاہے وہ ظاہری کیوں نہ ہو. وہ نوری خلقت کو تو ہم ویسے بھی قاصر ہیں بیان کرنے سے، لیکن بہرحال جتنا انسان ادراک رکھے اسے معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور معرفت حاصل کریں گے تو قریب آئیں گے اور قرب ہی نجات دے گا. دوری جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ لوگ معرفت نہیں رکھتے، اور جب معرفت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا، ظاہر ہے. لیکن اگر کوئی نام سے جانتا ہو لیکن اطاعت نہ کرتا ہو، ساری مشکل مدینہ میں یہی تھی. جانتے تھے اطاعت نہیں کرتے تھے. اطاعت ضروری ہے عزیزان محترم. جانتے تو تھے، جانتے تھے کون ہے، لیکن اطاعت نہیں کی. تو ہمارا بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اطاعت کریں، پہچانیں، مانیں، اور نہ صرف ظاہری طور پر انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر ایک فیملی کے ہوتے ہوئے کہ گھر کیسا ہونا چاہیے، بی بی کیسا گھر چاہتی ہیں اس کے ماننے والے کا. بہرحال یہی جو ہے وہ چند آرائز آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں، علماء کو سنتے رہتے ہیں، اور ہم تو بہرحال کیا بیان کریں گے.
پروردگار کی رحمت جو ہے وہ بہت وسعت رکھتی ہے، رحمت جو ہے وہ اس کی واسع ہے۔ جتنی انسان کے اندر ظرفیت ہوتی ہے انسان اتنی رحمت کو اپنے وجود میں absorb کرتا ہے۔ اب آپ اگر بارش ہو رہی ہو اور بارش کا پانی کسی برتن میں، تو جتنی برتن کی وسعت ہوگی اگر بہت بڑا کوئی حوض ہو تو بارش کا پانی اس میں اتنا ہی سمائے گا، لیکن اگر بارش سمندر پہ گرے تو سمندر کی وسعت اس رحمت کو اپنے وجود میں لے لے گی۔ بالکل اسی طرح ہم لوگ خود ہیں، جب اگر ہم اپنی ظرفیت بڑھائیں گے تو معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر ظرفیت کم رکھیں گے معرفت بھی کم ہوگی، ظاہر ہے۔ اب ہم اپنی ظرفیت کو جتنا بڑھاتے رہیں گے، انہینس کریں گے، اتنا خدا ہمارے معاملات کو ادراکات کے بڑھائیں۔ اب ہم اس کو کس طرح بڑھائیں، کس طرح بڑھائیں، کیا کیا انجام دیں؟ تو بہرحال اس لیے ہم لوگ ان مجالس میں آتے ہیں کہ جو ہمارے معرفتیں ہیں جو پہلے تھی، جب مجلس سے نکلیں تو معرفت میں اضافہ ہو۔ مجلس کا معیار ہماری معرفت سے ہونا چاہیے، مجلس کا معیار مجمع سے، مجلس کا معیار ظاہری مجلس کی کامیابی میں نہیں ہے۔ آپ کی معرفت میں کتنا اضافہ ہوا تو پھر بات ہے کہ آپ کو مجلس سمجھ اللہ کیونکہ اصل جو چیز کو حاصل کرنا ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے، اور جب ہم اپنے وجود کو اتنا بڑھائیں گے کہ ہم اس جگہ کی قدر، مجلس کی، عزاداری کی، امام بارگاہ کی، مسجد کی قدر کو رکھیں گے تو پھر ہم ظاہر آئیں گے بھی ویسے ہی، یعنی پھر ہم ایسے نہیں آئیں گے کہ بس میں ایسے اٹھ کے چلا جاؤں، نہیں، پھر باوضو آئیں، ادب کے ساتھ آئیں، احترام کے ساتھ آئیں، استغفار کر کے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ در در سید آقا ہے، عام در نہیں ہے۔ آپ جائیں کھٹکھٹائیں، یہاں قرآن کہہ رہا ہے بغیر اجازت کے ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر اجازت کے ان گھروں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لو۔ وہ ہم اذن دخول پڑھتے ہیں حرم میں جانے کے لیے، اور امام اجازت دیں گے تو جائیں گے۔ تو یہ بھی بہرحال مجالس ہیں، یہاں پر بہرحال ارواح آتی ہیں، خود بیوی قبول کرتی ہیں، تو انسان کو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ نفس صاف ہوگا تو معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ مدینہ کا یہ گھر کیسا گھر ہے، کہ جو کچی دیواروں کا گھر ہے، اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے خدا کا ذکر جو ہے وہ بلندی پاتا ہے۔ تو رسول خدا سے مسجد نبوی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بیوی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ ایک ہی دروازہ تھا نا جو مسجد میں کھلتا تھا، یہ ایک ہی دروازہ تھا۔ تو پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے۔ تو اب یہ جو گھر تھا، یہ گھر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ اس گھر میں سنگ مرمر تھے، اس گھر کی چھتیں بلند تھیں، کیا تھا؟ اس کے کمرے بہت تھے، اس میں وسعتیں تھیں؟ نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں انسان بہت محنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھر میرا اپنا گھر ہو۔ انسان بعض اوقات سارا زندگی محنت کرتا ہے کہ گھر بنائے، کوشش کرتا ہے جتنا اچھا گھر ہو، اولاد کو آسانی ہو، نسل کو آسانی ہو، کھلا ہو، صحن کھلے ہوں، عمارت ہو، کوئی بڑی بڑی ٹاپ دنیا کی بلڈنگوں میں گھر لیتا ہے،
20 منزل پہ، 40 منزل پہ، 50 منزل پہ جاتا ہے کہ بھائی گھر ہو، لیکن یہ گھر نہیں ہوتا، جو ہم بناتے ہیں وہ مکان ہوتا ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں، گھر افراد سے بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں مگر مکان بناتے ہیں، گھر نہیں بناتے۔ گھر ایسا ہو کہ جو افراد آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ یہ گھر ایسا تھا کہ جس نے پوری دنیا کو ایسے افراد دیے کہ بشریت انہی کے اوپر تکیہ کی ہوئے ہے۔ کیا دیا اس گھر نے؟ اس گھر نے مولا کائنات اس گھر نے امام حسن امام حسین علیہ السلام دیے۔ اس گھر نے جو ہے وہ زینب و ام کلثوم دیے۔ یہ گھر ہے۔ اب ان کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کو بچایا۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا بھی گھر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے گھر کے افراد کا رابطہ، ہمارے گھر میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ان کے گھروں میں ہوتا تھا؟ تبھی تو ہم کہیں گے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم کیسے کہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں؟ تو ہمارا گھر لگے تو صحیح کہیں نہ کہیں سے۔ تو میں ایک حدیث تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ کیا ہمارا گھر ویسا ہی ہے کہ جیسا ان کا گھر تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا صلی بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ دنیا جو ظاہری دنیا ہے مجھے اس میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو سیدہ کو اچھا لگے ہمیں بھی اچھا لگنا چاہیے۔ تو اب تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ پہلی چیز بی بی فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے۔ اب مجھے اچھی لگتی ہے، اب کوئی بات نہیں بولے گا۔ اللہ صلوات بھیجے محمد درود بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال موسم بھی ایسا ہی ہے اور انسان کو بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل سردی گرمی لگ جاتی ہے تو خیر خود تمام مریضوں کی شفا کے لیے ایک اور دفعہ صلوات۔ عزیزان محترم، پہلی چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ اب آپ کہیں گے ظاہر ہم مسلمان ہیں تو قرآن کی تلاوت تو ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن خود کریں یا کسی کی سنیں؟ اب یہ کہ بعض وقت زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے چیز اچھی لگتی ہے مگر میں کر نہیں پاتا۔ ہوتا ہے نا کہ مجھے فلانی چیز اچھی لگتی ہے لیکن میں انجام نہیں دے سکتا، تو مشکل ہے، رکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے۔ لیکن کیا مجھے دل چاہتا ہے؟ ایک ہے کہ میں نہیں کر پا رہا، کوئی بھی وجہ ہو، دل چاہتا ہے میرا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یہ پہلی چیز ہے۔ ہم کہتے تو یہی ہے کہ قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوا، لیکن ہم اپنے گھر میں نازل نہیں کرنا چاہتے قرآن۔
اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے نورانی نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. ظاہر ہے آج کل کے دور میں تو ویسے بھی آسان ہو گیا ہے. اب مشکل تھوڑی ہے عزیزان محترم قرآن پڑھنا. پہلے قرآن کھولو، کون زحمت کرے لحاف میں سے. اب تو موبائل میں اپلیکیشن ہے، پڑھ لیں بھائی، آسان سے پڑھ لیں، کان میں لگا لیں، سن لیں. چھٹے امام جعفر صادق کتنی آیتیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنی چاہیے ایک مومن کو 50 آیتیں تلاوت کرنی چاہیے. چلیں 50 نہیں کریں، 5 تو کریں. یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ بس دوری ہے. اب جب دور ہوں گے تو ظاہر ہے جب یہ ایک نور دور ہو جائے گا، ایک پاکیزگی دور ہو جائے گی، تو پھر نجاست تو آئے گی نا انسان کے اندر. تو یہ پھر جو انسان کہتا ہے مشکلات، گرفتاریاں، پریشانیاں، بیماریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ نور نہیں ہے آپ کے وجود میں. آپ اپنے آپ کو کلام خدا سے منور کریں، زبان پاک کریں. عزیزان محترم یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہو اس طرف. وہ پہلی چیز ہے یہ. تو میں بہت زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا اس کے اوپر. آپ خود ماشاءاللہ اہل تلاوت ہوں گے یقیناً، میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت مجھے اچھی لگتی ہے. دوسری چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا چاہیے. اب آپ یہ خوش ہوں گے کہ ظاہر ہے اب ہم تو مولانا اس زمانے میں ہیں نہیں، تو ہم کہاں دیکھیں؟ تو اس کا بھی میرے پاس حل ہے. ظاہر ہے اگر ہم رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی، ظاہر ہے اس اول مخلوق کو کون نہ دیکھے کہ جس کے صدقے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو خلق کیا. لیکن یہاں تو ظاہر ہے یہاں پہ بیٹی بھی ہے، لیکن یہاں معرفت ہے، ادراک ہے. اور یہ دو طرفہ، ایک طرفہ نہیں ہے. یہاں رسول نے بھی مطلب کر کے دکھایا. 3 چیزیں رسول بھی فرماتے تھے. جب بی بی تشریف لاتی تھی 3 چیزیں انجام دیتے تھے. کیا چیز؟ کہ جب تشریف لاتی تھی رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. دوسری چیز اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یعنی آخری نبی کا کھڑا ہونا 1,24,000 پیغمبروں کا کھڑا ہونا. یعنی سب کھڑے ہو گئے. اور رسالت کی جگہ پہ بٹھانا آسان نہیں ہے. ادراکات یہی چاہیے، معرفت یہی چاہیے. اور پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. فدا ابوہا، آپ پر آپ کا باپ فدا ہو. اب یہ بھی فرماتی ہے کہ مجھے بابا کے چہرے کو دیکھنا اس دنیا میں اچھا لگتا ہے. تو ہم کیا کریں عزیزان محترم؟ اب ہم تو ظاہر اس دور میں نہیں ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ سنت رسول کتنا عمل کرتے ہیں. اب آپ بولیں گے سنت پہ ہم تھوڑی عمل کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اہل سنت برادران کرتے ہیں. ظاہر ہے. تو عزیزان محترم اسی لیے آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ ہمارے برادر نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نفس ہیں، ہماری جان ہیں. تو اس لیے بہرحال انہوں نے ہی کہا ہے. ظاہر ہے ہم تو طالب علم ہیں، مہاراج ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو آج کے دور کے اندر اتحاد بین المسلمین جو ہے بہت ضروری ہے. آپ حقائق کو بیان کریں لیکن احترام کے ساتھ. آپ احترام کریں. انگلش میں شاید میرے خیال میں یہ جملہ بہت زیادہ اچھا ہے. ایک عالم دین نے فرمایا کہ رسپیکٹ کریں، ایکسیپٹ نہ کریں. رسپیکٹ کریں. تو یہ علمی بات ہے، اور علمی باتوں کا علمی مباحثہ ہوتا ہے.
ایسے آدمی منظر عام پر ان موضوعات کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، اور چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی عقل اتنی وسعت نہیں رکھتی ہے۔ تو آپ جب کسی کا احترام کریں گے تو لوگ آپ کا بھی احترام کریں گے۔ آپ فضائل بتائیں، بیان کریں، ہر کوئی احترام کرتا ہے۔ مجالس میں یقیناً اہل سنت ہمارے آتے ہیں، اور دنیا میں نظریات کا اختلاف مذاہب میں، فرقوں میں ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اہانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں خاص طور پہ ہم لوگ جو کہ مجالس کراتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان محترم۔ دنیا سن رہی ہوتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آج اگر بہت لوگ ہم سے دور ہیں تو ہمارے کردار کی وجہ سے، نہ اہل بیت کی وجہ سے۔ ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہمیں اپنے کردار کو، اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں اگر مجلس میں شعر کو ایسا پڑھ دے جس میں جملے مارے جائیں، یہ ہماری فطرت میں مشکل ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ یعنی یہ ایک بات دیکھیں، حقائق ہر کوئی جانتا ہے، حقائق سے آپ پردہ پوشی نہیں کر سکتے، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن جب دوسرے مذاہب میں دیکھیں بہت ساری چیزیں دوسرے مذاہب میں بلٹ ان ہیں، آپ اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو آپ اپنا موقف بیان کریں، آپ بیان کریں۔ ابھی میں ایک شہر میں تھا تو ایک برادر اہل سنت آئے ہوئے تھے اور ملے، ماں صاحب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور تھوڑا پرسنٹ ہی رہ گیا، تو میں نے بولا کہ نہیں، آپ جو ہیں وہی رہیں، بس اہل بیت سے محبت کریں۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہاتھ باندھنے میں اور ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ اب سنت رسول ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ میں 2-4 سنتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو ایسا سنت عمل کریں گے تو ہم رسول کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا وہ سونے سے پہلے دانت صاف کرو، مسواک کرو، صبح اٹھ کے دانت صاف کرو، ڈاکٹر بولتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بولیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں، آپ بتائیں کہ رسول خدا کہتے تھے کہ دانتوں کو مسواک کرو سونے سے پہلے، اٹھتے وقت، حد عقل، یعنی ورنہ تو وہ ہر نماز سے پہلے بھی رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دانتوں کو صاف کرو۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے تو بچے کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ دوسری چیز، جب آپ بولیں کہ کھانا کھانے بیٹھو تو بیٹا ہاتھ دھو کر آؤ، کیوں؟ ویسے بھی ڈاکٹر بولتے ہیں ہاتھ دھوئیں، جراثیم پاک ہوں گے، ایک لاجیکل ہے۔ تو اب رسول خدا فرماتے تھے بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے بیٹھو، اس کو پتہ چلے گا کھانے میں بھی رسول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر آپ بولیں بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر خدا کو یاد کر کے کھانا کھاؤ، اور آہستہ آہستہ چبا کے کھانا کھاؤ، اور کھاتے وقت اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ تو اب یہ ساری چیزیں جسے سائنس بھی آج کہتا ہے، لیکن رسول خدا 14 سال پہلے فرما گئے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو بچہ خود بخود رسول کے عشق میں مبتلا ہوگا۔ لیکن جب ظاہر ہے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا تو پھر گھر کا بچہ کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ پھر دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف جائے گا، پھر دین سے دور ہو جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری اولاد خراب ہوگی، جس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم خود رسول سے کتنے قریب ہیں جو ہم اپنی اولاد کو قریب کریں؟ پہلی بات تو یہی ہے عزیزان محترم۔ خب یہ بڑی آسان سی بات ہے، میں بہت فلسفہ تو بیان کرنے ویسے بھی نہیں آیا، نہ مجھے آتا ہے، سادی سی بات ہے جو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں۔ تیسری چیز جو سیدہ فرماتی ہیں کہ بھی فرماتی ہے کہ خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں دینا مجھے اس دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو اس دنیا میں لینا اچھا لگتا ہے، دینا کہاں اچھا لگتا ہے؟ دیں تو نہیں، جو ہم نے کمایا بڑی مشکل سے، ہم کہاں لوگوں کو دیں گے؟ جبکہ وہاں پہ کیا ہے؟ گھر دے رہا ہے، اتنا دیا اس گھر نے کہ قرآن کے سورے نازل ہو گئے، اتنا دیا۔ کیا کیا کہ جو کھانا
ایک دن تینوں دن ساحل کو دیا، اور صرف خدا کی خاطر۔ آسان نہیں ہے، بلاغت کے طور میں بولیں، آپ خود سوچیں کہ روزے میں ہو، افطار کے ٹائم آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک ہی روٹی ہو، ٹھیک ہے، ساحل آ جائے، گھر کا ایک فرد دے دے، تو آپ بولیں گے چلو ایک نے دے دیا باقی نہیں۔ اتباع، اطاعت، انہوں نے تو سکھایا اطاعت کسے کہتے ہیں۔ جب والد نے دیا ہے تو بیٹے بھی دیں گے، دیا، پیچھے نہیں ہٹے، سب دے، آدھا دے دیتے نہیں، دیا۔ دوسرے دن پانی سے، نمک سے روزہ کھول دیا، دوسرے دن پھر روزہ، پھر افطار، پھر وہی ایک روٹی، پھر کوئی آ گیا پھر دے دیا، پھر تیسرے دن پھر وہی افطار، پھر روٹی، پھر دے دیا۔ 3 دن اہل بیت نے سائلوں کو دے کر دنیا کو رزق عطا کیا ہے۔ یہ جو دنیا کا رزق ہے یہ انہی کے دیے ہوئے سے چل رہا ہے۔ سمجھنے کو، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ ذہن چھوٹے ہیں، اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ ان معارف کو درک کر سکیں، ورنہ کائنات کا راز صحیح ہے، ایسا ہے۔ اس کو مجھے شاید میں آپ کو لفظوں میں تو ظاہر ہے میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن جب تک خود محسوس نہیں کریں گے آپ درک نہیں کریں گے۔ کبھی کوشش کر کے دیکھ لیں، کبھی کوشش کر کے دیکھ لیں، زندگی میں دروازہ کھٹکھٹائیں۔ مشکل یہ ہے کہ مانگنا نہیں آتا، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی سے مانگنے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ چاہیے، لیکن ان کے یہاں منع نہیں ہے، ان کے یہاں نہیں کہ آپ مسلمان بھی ہو، یہ نان مسلم بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خدا نے عطا کیا ہے۔ مطلب تاریخ میں کہیں بیان نہیں ہوتا کہ کسی خاتون نے اپنی شادی کی پہلی رات اپنا شادی کا جوڑا لباس ساحل کو دے دیا ہو، کہیں نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کہو کہ شادی جو ہے وہ سادگی سے کرو، یہاں ماں باپ ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، مولانا بھائی آپ مانتے کس گھر کو؟ نہیں، وہاں کتنا ماننا ہے؟ صرف حدیث قصہ ہوگی مولانا گھر میں میلاد میں، بہت ہوا تو وہ قصیدہ چل جائے گا، بیوی کے ساتھ ہے، علی کی شادی پر، یہی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا آپ مانتے ہیں؟ باقی سب اپنی مرضی۔ تو یہ کتنا تضاد ہے معاشرے میں، یہ تضاد ہے، اسی لیے تو مشکلات ہیں آج معاشرے میں، فساد۔ عزیزان محترم، آپ اب یہ دیکھیں نا، تضاد ہے، پھر ہماری زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ آج معاشرے میں جو ناچاکیاں، اختلافات، ڈائیورس کا ریشیو، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابتدا پاک نہیں ہے۔ اب قرض لے کے کرو، یہ لے کے کرو، سامنے والے بھی ویسے ہی ہیں، وہ بیٹے کا رشتہ لینے جائیں گے تو پتہ نہیں بیٹے کو پڑھایا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، سارا بیٹی والے گھر والوں سے لیں گے۔ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی بیچاری غریب آ جائے تو ساری زندگی تانے۔ آپ خود سوچیں نا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے، اور مانتے ہم کن کو ہے کہ نیا لباس دے دیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ۔ آئے، تشریف لائے، بیٹی کو دیکھا تو لباس پرانا پہنی ہے، کہا بیٹی نیا لباس؟ کہا بابا ساحل آیا دے دیا۔ کہا بیٹی پرانا دے دیتی؟ کہا بابا
آپ سے بھی ایک دفعہ کسی نے مانگا تھا، آپ نے اپنا پیراہن اتار کر کمبل اوڑھ کے گھر آئے تھے. میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں. عزیزان محترم، اب یہ سادگی، میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نے جو آپ کو وسعت دی ہوئی ہے یا بہرحال آپ کو ایک معاشرے میں استطاعت دی ہوئی ہے آپ وہ نہ کریں، لیکن سادگی ضروری ہے. جتنا آپ سادگی سے کریں، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ ان پیسوں سے کئی اور لوگوں کی شادیاں کروا دیں. کوئی، کیونکہ مشکل یہ کہ ہم لوگ دنیاوی، میں اپنی بات آپ کو خدا نہ خواستہ دنیاوی ہو گیا ہوں. کیوں ہو گیا ہوں؟ ہر چیز کا فائدہ کیا ہے؟ فلانی جگہ مجلس پڑھنی مولانا، اچھا فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ کوئی تو فائدہ دو. کہیں بولے گا مولانا لفافہ اچھا ملتا ہے، وہ لفافہ تو خیر ہر جگہ سے ملتا ہے، کوئی اور فائدہ بتاؤ. اب ہر آدمی ہمیں بھی اس طرح چاہتا ہے کہ ہم بھی ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ چل رہے ہیں جیسے، جبکہ بھول گئے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ دنیا کی ریٹرن ادھر ہے، ریٹرن ادھر ہے. ہم جن سے مانگیں، جن کو وہ عطا کریں، دنیا دے بھی کیا سکتی ہے ویسے. اب ہم بھی ایسے ہی ہو گئے. فائدہ کیا ہوگا اس کام میں؟ کیا فائدہ ہوگا اس کام میں؟ کیا فائدہ ہوگا اگر کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں؟ انفاق ہے نا، دینا ہے نا. روایات تو کہتی ہیں ایسے دو کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ بائیں ہاتھ سے دیا گیا، ایسا دو. اب یہ فائدے تبھی ہوں گے جب ہم ان کی معرفت کریں گے کہ اب یہاں پر سائل آتا ہے تو کیا کیا لے کے جا رہا ہے سائل. لیکن ہم دیکھیں، اب وہ آپ اس خاتون اول کو دیکھیں. خاتون اول حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حدیث ان سے بیان ہوتی ہے کہ جب بی بی کے لباس کو، چادر کو دیکھا جس پہ 12 جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہیں تو گریہ کرنے لگ گئے. گریہ کر رہے ہیں. کیوں؟ خراسان کے تھے نا، فارس کے تھے، بادشاہوں کی بیٹیوں کے جاہ و جلال دیکھے ہوئے تھے. کہا یہ اول کائنات کی بیٹی، اور یہ کئی دفعہ رسول کی خدمت میں گئے حضرت سلمان فارسی. کہا کہ یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے، کیسے؟ کہا خود فاطمہ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کا انتخاب کیا ہے. خوب ہم آخرت کا انتخاب کریں، کوئی بھی کام کریں آپ آخرت کا انتخاب کریں. ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم تو کسی رشتہ دار کو کوئی کھانا کھلا دیں، اچھا اگلی دفعہ ان کے گھر جائیں گے، دیکھا ہم نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. ہم ہر معاملے میں ایسے ہی ہیں. بہت سارے معاملے دنیاوی تھوڑی ہوتے ہیں جو آپ کوئی کام کرتے ہیں. رستے سے پتھر ہٹا دیں تو آپ کو تمغہ دے گا، کسی کو کھانا کھلا دیں تو آپ کو نہیں، خدا کی خاطر کریں. انہوں نے سب کچھ خدا کی خاطر کیا، خدا کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. عزیزان محترم، اب یہاں پر خدا کو سمجھیں. خدا تو اتنا رحمان ہے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بندہ میری طرف آ جائے، کوئی نہ کوئی طریقے سے آ جائے. ذنون مصری کے جو اپنے زمانے کا بہرحال صوفی تھا، وہ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے اٹھا، برف پڑی ہوئی تھی باہر، دیکھا کہ اس کا ہمسایہ یہودی ہے اور برف کے اوپر جو ہے وہ بیج ڈال رہا ہے. تو اس نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بیج تو زمین میں ڈالتے ہیں کہ پودے نکلیں، کچھ نکلے اس میں سے، برف پہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. کہا کہ میں اصل میں پرندوں کے لیے ڈال رہا ہوں کہ ان کو تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں، تو میں نے کہا کچھ بیج ڈال دوں، آ کے کھا لے. تو ذنون نے کہا کہ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا خدا کی خاطر. کہ خدا؟ تو ذنون نے کہا کہ مگر خدا دیکھ رہا ہے. کیونکہ کہا کہ یہ تم متقین تھوڑی ہو، مطلب مسلمان بھی نہیں ہو. تو یہ کہہ کر بہرحال تو اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ خدا دیکھے یا نہ دیکھے پرندے تو کھائیں گے. یہ کہہ کر یہ کچھ عرصے کے بعد خانہ کعبہ گیا، خدا کے گھر گیا. تو اس نے طواف کے دوران دیکھا اپنے ہمسائے کو، اس یہودی کو خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہے. تو ابھی پریشان ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا ادھر. اس کے پاس گیا، کہا کہ تم یہاں کیسے؟
تو کہا شیخ خدا نے اس رات ان دانوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ پسند بھی کر لیا۔ تو ذنون کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ پروردگار تو کتنا سستا خرید لیتا ہے، کتنا سستا خرید لیتا ہے۔ یعنی ہم سمجھیں کہ وہ بہت بڑی نیکی کریں تو خدا متوجہ ہوگا، نہیں، خوب چھوٹی سی نیکی کریں خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھتے ہوئے آپ کو خرید سکتا ہے، اور جس کا خدا خریدار ہو جائے، اب خدا کیسے خریدار ہو؟ عزیزان محترم، بہرحال میں مجبور ہو جاتا ہوں جب یہ بات آتی ہے تو میں محسن حجاجی کی بات مجھے یاد آتی ہے، جو شہید ہوا 28 سال کا جوان، بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حرم بی بی کے حرم کو بچاتے ہوئے جو شہید ہوا، جس کی گردن کاٹ دی گئی اور جو آج کے دور میں کٹی ہوئی گردنوں کا سردار بن گیا، 28 سال کا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا 2 سال کا تھا اس کا اس وقت، اب بڑا ہو گیا، اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا زمانہ پرآشوب ہے، فتنہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اس قابل کرنا اس دنیا میں کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے، خدا آپ کو خریدے۔ یہ بہرحال ہمارے یہاں واقعہ پیش آیا، پچھلے دنوں دھرنے بھی دیے، قوم نے استقامت بھی دکھائی، اور یہ کہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ عزیزان محترم، آپ خود سوچیں کہ یہ لطف نہیں ہے، 1400 سال بعد آج بھی ولایت کی خاطر گردن کٹ رہی ہے۔ گھبرا گیا، گھبراہٹ ہو جاتی ہے نا گردن کٹانا، لطف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا نقصان ہوا فیملی میں وہ اپنی جگہ، ظلم ہوا اپنی جگہ، مقاومت کرنی چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ بہرحال امنیت رکھے، تلاش کرے، لیکن اس طرف سے دیکھیں، آسان مطلب چاہتے کیا ہیں ہم لوگ؟ یا لیتنی کنتو معکم، کاش ہم بھی ہوتے، تو ہوتے تو کیا ہوتا؟ گردن کٹنی تھی نا بھئی، بچ کے تو نہیں آنا تھا وہاں سے، اور کیا ملنا تھا وہاں سے؟ یہی ملنا تھا، گردن کٹنی تھی، بدن پامال ہونے تھے۔ تو اگر آج ہو رہے ہیں تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ گھبراہٹ ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان محترم، تو بہرحال اپنے آپ کو اس قابل کرے، خاص طور پر جوان، کہ خدا آپ کا خریدار ہو۔ اب میں کیا کروں کہ خدا مجھے خرید لے؟ کوئی تو کام کروں کہ میری قیمت بازار کنعان میں لگے، میری کوئی قیمت بازار کنعان میں لگے کہ مجھے بھی یوسف کی طرح کوئی خریدار آئے تو خریدے، وہ اس قابل تو ہوں۔ تو عزیزان محترم، خوب جب ہوگا تو امتحان سے گزرنا ہے، آزمائش سے گزرنا ہے، کنویں کی تنہائی میں خدا کو سجدے کرنے ہیں، اور پھر ان 14 کا واسطہ دینا ہے، تب خدا خریدار بنے گا، ایسی قیمت لگے گی عزیزان محترم۔ تو خوب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا رات کی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، خدا کو سجدے کرتے ہیں۔ آپ اس گھر کو دیکھیں کہ پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے، ملائکہ کو پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز میری بارگاہ میں کیسے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ خاصہ تھا کہ اتنی عبادت کرتی تھی کہ پاؤں سوج جاتے، بھرم آ جاتے تھے۔ خوب کوئی بزرگ عبادت کرے تو اب سمجھ میں آتا ہے، لیکن جوان
اتنی عبادت کرے گا کہ پاؤں سوجیں گے اس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت اپنی کمال پہ ہے۔ تو ہم اپنی قیمت کو پہچانیں۔ بہرحال میرا مخاطب کون ہے کہ ہم اپنی راتوں کو ضائع نہ کریں یہ دنیا کے سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں، یوٹیوب میں، نیٹ فلکس میں۔ اپنی قیمت کو پہچانیں۔ آپ کا خدا کی بارگاہ میں گرا ہوا ایک آنسو خدا کو بہت عزیز ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ جوانی میں دنیا کی لذتیں انجام دے سکتا تھا مگر چھوڑ کر میری بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے، تبھی تو قیمت لگے گی۔ کیوں، کیسے آپ کی قیمت لگی مجھے آپ بتائیں؟ خدا کو اس ٹائم چاہیے قیمت۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف زہرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ عزیزان محترم، بہرحال مجھے ذہن میں واقعہ آ گیا، سنا تو آپ نے ہوگا لیکن ذہن میں آ گیا واقعہ، تو تکرار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے نبی ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ گئے۔ ایک جگہ دیوار تھی، زمین تھی، ہٹایا تو دیکھا ہیرے جواہرات پڑے ہیں۔ تو حواری جو ہے وہ ان قیمتی پتھروں کو جمع کرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ ظاہر ہے انہی طریقے سے درس دیا کرتے تھے، سفر پہ رہتے تھے، اپنے حواریوں کو سکھاتے تھے۔ تو کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، جو شہر قریب تھا، جو بھی علاقہ تھا، اور وہاں سے ہیرا لے کر آؤں گا جس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ تم جن ہیروں کو دیکھ رہے ہو میں ایک ہیرا لے کر آتا ہوں۔ چلے گئے شہر، جائے غریب سے علاقے میں ایک گھر میں گئے تو کہا کہ میں مسافر ہوں۔ بڑی سی عورت تھی، اسے نہیں پتا کہ خدا کا نبی ہے۔ کہا کہ آ جائیں، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، آئے گا تو آپ کی خدمت کرے گا۔ ایسے میں وہ جوان آیا، حضرت عیسیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا کہ پریشان لگتا ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ نہیں، مطلب میں اب آپ کو، کہا نہیں بتاؤ، ہو سکتا ہے میں شاید، کہا نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا شاید میں تمہاری کو مدد کر دوں۔ تو کہنے لگا کہ میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، یہ رستے میں جو ہے وہ زمین اور مٹی اور ان کو اٹھاتا ہوں۔ تو ایک کاروان گزر رہا تھا اور کاروان میں سواریاں تھیں، حواریاں تھیں۔ اچانک سے ہوا چلی تو ایک جگہ سے پردہ ہٹا تو میں نے ایک چہرے کو دیکھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل اسی میں رہ گیا۔ پھر میں پیچھے دوڑتا دوڑتا گیا کہ کاروان کس کا ہے؟ تو وہ یہاں کے بادشاہ کا ہے، جو سلطان ہے اس کا کاروان ہے اور وہ اس کی بیٹی ہے۔ اب میں تو مزدور آدمی، فقیر آدمی، میں کہاں؟ تو اس کرب میں میری یہ حالت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی والدہ سے کہو کہ جاؤ رشتہ مانگنے جائیں۔ کہا ہم کیسے رشتہ مانگنے جائیں گے، کیسے؟ کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ وہ جنگل میں لے گئے تشت پہ، کہا پتھر جمع کرو۔ پتھر جمع کیے، معجزے اذن الہی سے پتھروں کو قیمتی ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ کہا یہ لے کے جاؤ، بادشاہ کو تحفہ دو، پھر اپنی بات کرنا۔ جب وہ لے کے گئے، بادشاہ نے جب اتنے قیمتی ہیرے دیکھے تو کہا کہ کیوں آئے ہیں؟ کہا یہ، کہا میں ایک شرط پہ قبول کروں گا، اس جیسے اور لے کر آؤ۔ تو وہ لے کے گئے، انہوں نے کہا بھائی وہ تو اور مانگ رہے ہیں۔ کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، انبیاء کے لیے کیا مسئلے تھے۔ ہاں پھر دے دیے، ہیرے بنا کے دے دیے تو انہوں نے مان لیا، شادی ہو گئی۔ جیسی ہوئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ لڑکا اچھا ہے تو اپنا تخت و تاج اس کو دے دیا کہ اب تم چلاؤ۔ اب جب آیا تو اس نے حضرت عیسیٰ کو، تو اسے تو نہیں پتا تھا کون ہے، تو کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آسائش کے دن آئے ہیں، ابھی تو دن آئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ جسے تم کامیابی سمجھتے ہو یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی کسی اور چیز میں ہے۔ تو کہا کہ وہ کس میں ہے؟ کہا وہ خدا کے راستے میں ہے، خدا کے قرب میں ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ کامیابی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک خود شخص جب اتنا کچھ کر سکتا ہے اور چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جا رہا ہے تو وہ بھی با معرفت تھا۔
اس نے بھی تخت و تاج چھوڑا، کہا کہ پھر مجھے بھی اسی کامیابی میں لے کے چلے۔ اب جب اپنے حواریوں کے پاس پہنچے تو حواری کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کہ آپ کون سا ہیرا لے کر آئے، کہاں ہے؟ کہا یہ جوان لے کر آیا ہوں، اس کے قلب میں خدا بستا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی بھی ہے نا، پروردگار کہتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں نہ میں زمینوں کی وسعت میں سما سکتا ہوں، میں مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، آپ قیمتی بنیں گے تو آپ کی قیمت لگے گی، اور جب قیمت لگے گی تو پھر ظہور کے لیے آپ کو انتخاب کیا جائے گا۔ یاد رکھیں زانے محترم، برحال وقت بہت تیزی سے گزر گیا، آپ کی حسن سماعت نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ یاد رکھیں ایام فاطمیہ کا صرف ایک مقصد ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت کے امام کی امامت کو غصب کیا گیا تھا، وقت کے امام کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ امام یہی غم تھا بی بی کو، اسی کی جد و جہد کی۔ آج کیا وقت کے امام کو ان کا حق دیا گیا ہے؟ نہیں دیا گیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر زندگی میں؟ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کے امام کو ان کا حق ملے؟ سخت ہے۔ یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ کب تک ہم لوگ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے دھرنے دیں گے؟ انسان میں طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ صرف اس کے چہرے سے دنیا کے سلاطین کانپنے لگے۔ اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ایک شخص نے کر کے دکھایا۔ ایک شخص نے 40 سال صرف بات نہیں کی امام زمانہ کی، بلکہ امام زمانہ کی حکومت کے لیے 40 سال کام کیا۔ 40 سال، اور اس کے صرف چہرے سے دشمن ڈرتا تھا۔ اور آج اس کی شہادت کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی تصویر ڈال دیں آپ خالی فیس بک کے اوپر، خوب کیوں کہ اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ دنیا کے سلاطین کامتے ہیں قاسم سلیمانی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ زندگی ایسی گزارو۔ شہید قاسم سلیمانی خود بیان کرتے ہیں، شہداء کی کانفرنس تھی، شہداء کی فیملیوں کی، شہید فرماتے تھے، کہتے تھے کہ شہید مرنے کے بعد شہید نہیں ہوتا، بلکہ زندگی ایسی گزارتا ہے کہ اسے شہادت ملتی ہے۔ زندگی ایسی گزاری، اور شہادت کوئی ختم تھوڑی ہے، شہادت تو ابتدا ہے۔ تو انسان ایسا بنے، پلاننگ ہو، معاشرے میں اسٹریٹجیز ہوں۔ ہم بعض اوقات ساری چیزیں اب علماء پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، ظاہر ہے علماء ایک ایسی معاشرے میں پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ بہرحال لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ عالم لوگوں کی وجہ سے ہی چلے گا نا۔ اب آپ نے مقاومت دکھائی تو معاملہ ہوا، تو آپ آگے کی پلاننگ بھی تو سوچیں، اسٹریٹجیز سوچیں، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے کچھ ایسا کریں اپنے لیے کہ کب تک ہم اپنی باتوں کو دھرنوں سے منوائیں گے۔ یعنی یہ تو ہر دور کی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار علی والوں سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ملک ہمارا ہے، ہماری اپنی سرزمین ہے، تو ہم یہاں پر ظلم چاہے کسی کے اوپر بھی ہو، ظلم تو پاکستانی پر ہے نا، انسانیت پر ہے، تو نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ تو یہ ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کریں اور واقعاً اس قابل ہوں، اور انشاءاللہ
ہم بہت تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں. بس اپنے آپ کو تیار کریں جانے محترم. زمانہ ویسے بھی بڑا پورا شو ہے, اتنا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے بھی کہ پتہ نہیں. روایات بھی کہتی ہیں کہ گھر سے جب نکلے گا تو ایمان کے ساتھ ہوگا, اور جب پلٹے گا تو ایمان خالی ہو چکا ہوگا. روایات ہیں آخری زمانے کے لیے. تو اس لیے یعنی بہت انسان کو اپنے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو اس قابل کرے کہ بچ کے رہے. تو یہی در ہے جانے محترم, اس دروازے کو کھٹکھٹائیں, یہیں سے سب کچھ ملے گا. یہی وہ دروازہ تھا کہ جس دروازے پر 6 مہینے تک رسول خدا آتے رہے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, سلام کرتے رہے 6 مہینے اپنی زندگی کے آخری ایام میں, اور امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہی دروازہ ہے جو نجات دے گا. آخری وقت جب رسول خدا کا تھا, رسول خدا بستر پر ہیں اور رسول کے سرانے سیدہ موجود ہیں. ایسے میں دق الباب ہوا. کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنے کے لیے. بی بی نے فرمایا کہ ابھی ممکن نہیں ہے, طبیعت ناساز ہے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنے. کہا بھی مساعدت نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ بس جو پہنچ گئے سلام بول کر. کہا بیٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. ملائکہ اجازت لے کر آ رہے ہیں, اور امت کیسے آئی؟ امت کیسے آئی؟ دروازے پہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل بہت سے لوگ اصل ان کی لوگوں کی محبت ہے, یعنی واقعاً لوگوں کے اتنی محبت ہے اس گھر سے کہ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ کہتے ہیں دل نہیں مانتا کہ علی جیسا شجاع شخص. واقعی میں نے لوگوں کو دیکھا, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم انکار کر رہے ہیں, نہیں کہتے ہیں اصل اتنی سرشار ہے محبت میں, ہم سے قبول نہیں ہوتا. ان کا قصور نہیں ہے لوگوں کا. حضرت سلمان اور ابو ذر جیسے صحابی, یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایمان میں فرق آیا, نہیں. جب انسان کے اپنے اوپر مشکل آئے نا تو انسان برداشت کرتا ہے, لیکن جس سے محبت کرتا ہو اس کے اوپر مشکل برداشت نہیں کرنے دیتا. لیکن ہوا ایسا, یہی تو کمال تھا کہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے تھا. آئے بی بی اس لیے آئی کہ شاید یہ احترام کر لے. خاتون کا احترام تو ہر کوئی کرتا ہے, وہ بھی سیدہ کا. تو بی بی نے فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں. آگے سے کہنے والوں نے کہا کہ ہوا کرے. دروازہ کھولے, نہیں تو ہم دروازے کو جلا دیں. یہی کیا. ہاں زیادہ نہ مرم, خدا آپ کی گریے کو قبول کرے. خدا بہرحال ہماری
اس عبادت کو قبول کرے، سیدہ کو قبول کرے۔ جب اہل بیت کو مشکل آئی ہے نا، تاریخ میں فرماتے ہیں کہ جہاں اہل بیت کو شدید مشکل آئی وہاں اہل بیت نے رسول کو پکارا۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ 3 جگہ مشکل ایسی تھی جہاں رسول کو پکارا گیا۔ پہلی جگہ کون سی تھی؟ کہ جب در و دیوار میں سیدہ آ گئی، یا اباتا یا محمد، بابا آپ کی امت نے یہ اجر دیا رسالت۔ مشکل، یہ بہت بڑی مشکل ہے جانے، ہم تو کہہ دیتے ہیں، اصل تصور نہیں ہو سکتا وہ مظلوم اول کائنات، یہ امام جانتے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی سخت مشکل تھی کہ ہر امام نے گریہ کیا، نہ جانے وقت کا امام کہاں گریہ کر رہا ہو۔ کہا دوسری مشکل اس رات کو آئی کہ جب تاریکی میں، بقی میں وقت کا امام سیدہ کو قبر میں اتار رہا، وہ علی کے جو فاتح خیبر ہو، کہتے ہیں کہ بی بی کو جب دیا تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جو امانت آپ دے کے گئے تھے نا، یہ ویسی نہیں ہے۔ کیسی ہے؟ بس اتنا کہوں گا کہ پھول تھا، مرجھا گیا ہے۔ امام نے جیسے ہی قبر میں اتارا، غم امام کے سینے پہ بیٹھ گیا، امام سے اٹھا نہیں گیا۔ یہ بڑی مشکل تھی، یعنی امام کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ دونوں کا رابطہ کیسا مضبوط رابطہ تھا۔ ہاں زاداران محترم، تیسری مشکل اس خاندان پہ لا یوم کا ابا عبداللہ، روز عاشورہ، اللہ، چند قدموں کے فاصلے پر ایک بہن اپنی ماں کی آخری کمائی دیکھ رہی ہے۔ آخری کمائی ہے نا، بس کیا دیکھ رہی ہے کہ چند قدموں پہ کھڑی ہے۔ خدا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس تلے زینبیہ پہ دیکھیے گا کتنی اونچائی پر ہے، اور پھر اس قتل کی جگہ جو گودال میں ہے اس کو دیکھیے گا۔ یہ چند قدموں کے فاصلے پر دیکھتی رہی کہ شمر سینے پہ بیٹھا ہوا، کند خنجر سے سر کو تن سے جدا۔ جب اس سخت مرحلے سے 11 محرم کو بی بی گزری ہے نا، تو اپنے آپ کو سواری سے گرایا ہے۔ کیا کہا؟ وہاں پہ بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ، حاضر حسین، یہ حسین ہے، اپنے خون میں لت پت کربلا کی خاک بدن سے اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہاں زیادہ یہ آسان نہیں تھا، یہ بہت سخت مراحل تھے، لیکن اس سے زیادہ سخت کیا تھا کہ وہ بیٹی کہ جو اپنی دادی سے بڑی مشابہت رکھتی تھی، بہت مشابہت رکھتی تھی، شب عاشورہ جب مقتل میں ڈھونڈا گیا تو کہاں پائی گئی؟ اپنے بابا کے سینے پر۔
رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اب کسے کیا پتا کس کا بدن ہے، سر تو ہے بھی نہیں تن پہ، مگر بیٹی باپ کے جنازے پہ پہنچ گئی، بدن پہ پہنچ گئی کہ باپ نے بلایا. یہی بیٹی، بس آپ نے گریہ کیا، میں جملہ کہوں گا، یاد آئے تو گریہ کیجئے گا، بس یہی بیٹی جو رات کو سینے پہ سوئی، 11 محرم کو جب پھوپھی کو دیکھا نا، ایک سر بریدہ لاشے پر کہ رگیں کٹی ہوئی نظر آ رہی ہوں، پھوپھی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، تو بچی کیا پوچھتی ہے، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا بدن ہے کہ جس کے بدن پر زخموں کے نشان ہیں، تیروں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشان ہیں، گھوڑوں نے پامال کر دیا ہے، یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پہ جو اس وائرس کی وجہ سے یا ویسے مریض ہیں، حاضرین مجلس میں کوئی ان کے مریض ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں ہیں، پروردگار سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں بھی مشکلات ہیں، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارا گھر ایسا گھر بنے جس سے بیوی راضی ہوں، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. جس لوگوں نے بھی بہرحال اس مجلس کے انتظام میں خاص طور پہ خوش رخ صاحب مرزا کے جو یہاں موجود بھی ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی جوان انتظامیہ کے جو بھی اپنے طریقے سے اس کار خیر کے اندر اپنی نیکیاں انجام دے رہے ہیں، پروردگار اسے سیدہ کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے. علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرمائے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات محمد.